حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا اور سلوک، خصوصیت کے ساتھ جو خلفائے راشدین میں سے جو پہلے دو خلفاء ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیسے خلیفہ چن لیا، منتخب کر لیا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہی ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں ہمارے دین کا امام منتخب فرمایا، ہم نے انہی کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی یہ آپ کی خلافت کو ماننے والے، بلکہ یہی نہیں، ان دونوں جو پہلے جو خلفاء ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، آپ کے دور خلافت میں یہ سب سے بڑے مشیر کوئی تھے تو حضرت مولا علی تھے، یعنی مشورہ دینے والے، ہر چیز میں مشورے کے لیے انہی کو بلایا جاتا تھا، مولا علی کو بلایا جاتا تھا، آپ ہی سے مشورہ لیا جاتا تھا، ہر چیز میں مشورہ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو یہ قرآن پاک جمع کیا گیا اس میں بھی حضرت مولا علی نے ہی مشورہ دیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کے دور خلافت میں یہ اسلامی تاریخ کی شروعات فرمائی۔ اسلامی تاریخ جو ہم یہ 1446 ابھی چل رہا ہے، تو یہ جو اسلامی سن ہے، اسلامی تاریخ جو ہجری تاریخ جسے کہتے ہیں، اس کی شروعات کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں ہوئی، پہلے نہیں تھی، یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں ہوئی، اور اس کا مشورہ بھی مولا علی نے ہی دیا تھا۔ تو آپ مشیر تھے، مشیر اعلیٰ تھے، اور آپ ہی جیسے مخلص لوگوں کے مشورے سے جو ہے وہ ان خلفائے راشدین نے اپنے خلافتی دور کو جو ہے وہ اونچے درجے تک پہنچایا۔ اسی لیے جو لوگ ان دونوں خلفائے راشدین یعنی شیخین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم پر لعن طعن کرتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت مولا علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو وہ لوگ اس زمانے میں بھی تھے، حضرت مولا علی کو ماننے والے ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، یہ آج ہی کی پیداوار نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی قوم جو گمراہ ہوئی وہ یہی تھی جو حضرت مولا علی کے ماننے والوں تھے۔ اس زمانے میں حضرت مولا علی کے ماننے کے زمانے حیات ظاہری میں بھی وہ اس طرح کے ماننے والے تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، اور جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا، دیکھیے یہ تعلق، یہ محبت، کیسی محبت کہ حضرت مولا علی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کرایا، تو اس وقت یہی جو ماننے والے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے شیعان علی اس وقت بھی تھے، انہوں نے ایسی بری گالیاں بکی کہ جنہیں ہم تو جو واقعی مولا علی کے چاہنے والے اپنی زبان سے نکال بھی نہیں سکتے، ان لوگوں نے ایسی گالیاں بکی مولا علی کے خلاف۔ ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح کی حضرت امیر معاویہ سے، انہیں بھی جو ہے برا بھلا کہا گیا، اور بہت ہی زیادہ مغلظات جو ہے وہ کہے گئے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، چونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ یحبینی الا مومن او کما قال، یعنی مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو کہ مومن ہوگا۔ مولا علی نے خود فرمایا کہ میرے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، لا یحبینی الا مؤمن وَيُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِق،
یعنی مجھ سے عداوت اور دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، اور مجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے یہ علامت قرار دے دی گئی تھی کہ جو مولا علی سے محبت کرنے والا ہے وہ مومن ہے، جو مولا علی سے عداوت رکھنے والا ہے وہ منافق ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کی علامت قرار دے دی گئی تھی۔ تو الحمدللہ ہم مولا علی کے ماننے والے، لیکن خود مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اس امت میں تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ایک گروہ نے ان پر بہتان تراشی کی، ان کی والدہ پر بہتان تراشی کی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، معاذ اللہ، کہ یہ نکاح نہیں ہوا تو یہ اولاد کیسی ہوئی، اس طریقے سے یہ بہتان لگایا، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ بہتان کسنے کی وجہ سے، بہتان لگانے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور دوسرے محبت میں زیادتی کی وجہ سے، غلو کرنے کی وجہ سے، یعنی نصارہ جو نصرانی تھے وہ محبت میں اتنا بڑھ گئے کہ خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ تو محبت میں بڑھانے کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہو گیا اور ایک گھٹانے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ تمہاری بھی مثال اے علی میری امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ کہ جو مجھ پر بہتان کسے گا تو وہ تو ہی ہے گمراہ، اور ایک وہ جو میری محبت میں افراط کرے گا، یعنی زیادتی، اتنی زیادہ غلو کرے گا کہ جو حق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ محبت کا حق ہے، جس طرح کہ محبت کا حق ہے۔ اور تفضیل شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم کی فضیلت کو خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب مانا اور قبول کیا تو ہم بھی جو ہے ان کو ان سے افضل مانتے ہیں، لیکن اس میں مولا علی کی تنقیص نہیں ہے معاذ اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مولا علی کی شان کو گھٹاتے ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو وہ صرف ولی ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو ولایت انہی کے در سے بٹنے والی ہے، یعنی ولایت کا دروازہ وہیں سے کھلا ہے، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور جس طرح سے ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً خلفائے راشدین، خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت ہمارے دل میں جاگزی فرمائے، اور ان کے فرمودات، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔